اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔
تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے, پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر, اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے, وسائل پر ہے, ذرائع پر ہے, مادیات پر ہے, اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے, ہوا معکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. جی دوستو, جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی تو ماشاءاللہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ جو بیان ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اگر کسی کے سامنے جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سوا تو یہ شرک میں آتا ہے. اگر ہمیں کسی انسان سے فائدہ ہو یا نقصان ہو, ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ تو ہم اس انسان کے سامنے جھک جاتے ہیں, ہم اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دل میں لالچ آ جاتی ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو دوستو سب کچھ جو کرنے والا ذات ہے وہ ہمارے پاس اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے. دوستو اگر ہم دیکھیں, اگر ہم ایک انسان سے رزق کی توقع کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے, یہ بھی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو پھر ہم انسان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ تو دوستو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جیسے کہ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے تو وہاں پہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا انہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ پہ بالغیب یقین کیا, اسے راستہ نظر آیا, اس نے دریا پار کیا. تو یہ دوستو یہ سب کس کی بات ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کا یقین ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے رب پر یقین کرنی چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد ایک دوسری بات بھی کی, اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تب تک ہمیں کھانا اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, تب تک ہمیں کھانا ہماری بھوک نہیں مٹا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اگر ہم پانی پی لیں تو تب تک ہمارا پانی ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا اس سے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.